کیا آپ محبت کے رازوں سے واقف ہیں؟ بعض سوال بظاہر بہت آسان لیکن بہت مشکل ہوتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق انسانی نفسیات اور رشتوں سے ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی نفسیات پیچیدہ اور رشتے الجھے ہوئے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ سر علی، ایک سوال کے سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ آپ کی رائے میں کیا کسی فرد کی ذہانت اور اس کی محبت کرنے کی صلاحیت میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ جواب: سوال کرنے کا بہت شکریہ۔ میری نگاہ میں محبت دو انسانوں کے قریب ہونے، اپنائیت، اخوت اور میل جول کے جذبے کا نام ہے۔ جب تک یہ جذبہ انسان کے اپنے دل اور ذہن میں رہتا ہے، وہ تجربہ ذاتی ہوتا ہے، لیکن جو ہی اس جذبے کا اظہار دوسرے انسان سے کرتا ہے، وہ جذبہ سوشل اینڈ رومانٹک بن جاتا ہے، اور اس کا تعلق جنس، شادی، بچوں اور خاندان سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ میری نگاہ میں جنس ایک جسمانی تعلق ہے، محبت ایک جذباتی تعلق ہے، اور خاندان ایک سوشل ریلیشن ہے۔ جب محبت کا تعلق جنس، شادی اور بچوں سے جڑتا ہے تو وہ جذبہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس محبت کے جذبے کا کامن سینس سے کیا تعلق ہے؟ اینتھروپولوجسٹ اینڈ سائیکولوجسٹ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ انسان کی کامن سینس کا تعلق انسانی دماغ سے ہے۔ جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی ذہانت اپنے عروج تک پہنچتی ہے۔ کامن سینس کو ہم انٹیلیجنس مطلب آئی کیو کہتے ہیں۔ عام انسان کا آئی کیو 100 ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کا آئی کیو 50 ہو تو ہم اسے کن ذہن یا کم عقل سمجھتے ہیں، اور اگر کسی انسان کا آئی کیو 150 ہو تو وہ انسان جینیس اور ہوشیار سمجھا جاتا ہے۔ انسانی عقل انسان کے روزمرہ کے کاموں میں مدد کرتی ہے۔ ایک ذہین بچہ اور نوجوان اپنی عقل اور محنت سے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے امتحان پاس کر لیتا ہے، اور ایک ڈاکٹر، ٹیچر یا انجینئر بن کر اکانومک اینڈ سوشلی طور پر خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی انسان کی کامیاب پیشہ ورانہ زندگی اس کی کامیاب محبت کی زندگی کی بھی ضامن ہوتی ہے یا نہیں؟ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ذہانت محبت کے لیے اہم ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ محبت کی کامیابی کے لیے بہت سے اور جز بھی اہم ہیں۔ ان جز میں جسمانی، جذباتی اور سماجی سبھی جز اہمیت رکھتے ہیں۔ جب بچہ بالغ ہونے کی عمر تک پہنچتا ہے تو اس کے جسم کے ہارمونز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اس کے جسم میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ لڑکیوں کو حیض اور لڑکوں کو شیوانی سے بھرے خواب آنے لگتے ہیں۔ جب کسی نوجوان کے ہارمونز ایکٹیو ہو جائیں تو اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو، کسی کو چاہے، کوئی اسے چاہے، وہ ایک محبوب بنائے اور اس محبوب کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارے، اسے چھوئے، اسے گلے لگائے، اسے چومے، اس کے ساتھ سیکس کرے۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ اگر وہ نوجوان ایک لبرل معاشرے میں رہتا ہے اور اس ماحول میں ڈیٹنگ کی اجازت ہے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اپنی پسند اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے شریک سفر اور شریک حیات تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نوجوان ٹریڈیشنل انوائرمنٹ میں زندہ ہے جہاں جنس، رومانس اور ڈیٹنگ کو گناہ سمجھا جاتا ہے تو ایسا ماحول منافقت کی فضا کو جنم دیتا ہے۔ ایسے ماحول میں نوجوان چھپ کر ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو غلط فہمیوں کا شکار کرتے ہیں۔ دن کو کہتی ہے جس کو وہ بھائی، رات کو چھپ کے اس سے ملتی ہے۔ ایسے ماحول میں لوگ ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں اور شادی اور محبت کے جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور پھر ہارٹ بروکن ہو جاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں محبت کا فطری جذبہ جنس، مستی، ہوس کے دھن میں کھو جاتا ہے اور محبت پھر دیوانگی کا گماں ہونے لگتا ہے۔ ایسے منافق معاشروں میں لو میرج گناہ اور لو لیس میرج ثواب بن جاتی ہیں۔ ایسے منافق معاشرے میں محبت کا فطری جذبہ غیر فطری روایات کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے اور عقل ماتم کرنے لگتی ہے۔ ایسے معاشرے جہاں 3 نسلیں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، 2 انسانوں کو اپنی محبت کو پروان چڑھانے کے لیے جو کریشن اینڈ یونٹی چاہیے وہ نہیں ملتی، اور نوجوانوں کی محبت کی کلی کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جاتی ہے اور محبت کی چنگاری شعلہ بننے سے پہلے راکھ بن جاتی ہے۔ نوجوانوں کی محبت کے رشتے میں والدین کا رول ماڈل بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جب نوجوان اپنے والدین سے محبت اور پیار کا اظہار نہیں سیکھتے تو وہ پورن ویڈیوز کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایسی جنسی تعلیم حقیقت کم اور فینٹیسی زیادہ ہوتی ہے۔ ہر معاشرے میں شاعری، ادب، ڈرامہ، فلم، پینٹنگ، رقص اور بھی بہت سے ہیں جو نوجوانوں کی محبت کے حوالے سے
تربیت کرتے ہیں۔ بعض روایتی معاشروں میں نوجوان کی جنسی تعلیم پر پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں اور جنس کا رشتہ محبت، پیار اور دوستی کے بجائے گناہ ثواب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ میری نگاہ میں محبت کے مثبت رویے کو فروغ دینے میں اس معاشرے کے ادیب، شاعر اور دانشور ایک چابی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جب نوجوانوں کو محبت کرنے کی اجازت نہ ہو تو دو اجنبی میاں بیوی بن جاتے ہیں جو بچے پیدا کر کے خاندان بنا لیتے ہیں اور اپنی منافقانہ اقدار ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کر دیتے ہیں۔ اب ہم واپس محبت اور عقل کے رشتے کی طرف لوٹتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ عقل دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عقل کا تعلق دماغ سے ہے جو امتحان کی تیاری اور اچھی ملازمت حاصل کرنے اور روزمرہ کے مسائل حل کرنے سے ہماری مدد کرتی ہے۔ ایسی عقل کو ہم انٹیلیکچوئل انٹیلیجنس کہہ سکتے ہیں۔ دوسری عقل کا تعلق دل سے ہے، جذبات سے، احساسات سے۔ ایسی عقل کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس کہہ سکتے ہیں۔ یہ عقل محبت کی کامیابی کے لیے اہم ہے۔ دل کی عقل رکھنے والا انسان جانتا ہے کہ اپنی محبوبہ کا دل کیسے جیتنا ہے، اس سے محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے، اس سے اپنے رومانس ایشوز کیسے حل کرنے ہیں اور محبت کے رشتے کو کیسے نبھانا ہے۔ میں اپنے پیشہ ورانہ زندگی میں بہت سے ایسے مردوں اور عورتوں سے ملا ہوں جن کے پاس دماغ کی عقل زیادہ تھی لیکن دل کی عقل بہت کم۔ وہ اپنے پیشے کی زندگی میں کامیاب اور اپنی محبت کی زندگی میں ناکام تھے۔ دل کی عقل کا تعلق دانائی سے ہے۔ دانا شخص یہ بھی جانتا ہے کہ اسے زندگی میں کیا کرنا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اسے کیا نہیں کرنا۔ وہ محبت کے رشتوں کو نبھانا جانتا ہے۔ ایک شعر ہے، آج کل رشتوں کا یہ عالم ہے، جو بھی نبھ جائے بھلا لگتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے محبت کے تجربات سے یہ سیکھا ہے کہ محبت میں محبوب کا دوست ہونا بہت اہم ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ محبت کے رشتے کئی پیریڈ سے گزرتے ہیں اور ہر دور کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور ان کے مخصوص حل تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ میں ان پیریڈز کو سائیکل آف لو کا نام دیتا ہوں۔